بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کل آپ نے جو پروگرام دیکھا، اس کا جو دکھ اور غم ہے وہ آج بھی میرے دل پہ اسی طرح موجود ہے جس طرح اس دن موجود تھا۔ مجھے یقین ہے بہت سے دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے کالنگ کی اور بہت سے لوگوں نے تعزیت ہم سے کی، کتب آن لائن سے، سما چینل سے، کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا۔ مجھے اس پہ اور بھی زیادہ دکھ ہوا کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت افراد اور ادارہ جو ہیں وہ تو کامیاب شاید ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابو تراب بخشی جو ہیں، یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کو خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ اگر مجھے روٹی کے ساتھ آج سالن بھی مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور آتے ہوئے انہوں نے بھاگتے ہوئے اس آدمی نے آپ کو دھکا دیا اور دونوں نیچے گر گئے۔ یہ چور تھا اور اس کے پیچھے لوگ بھاگتے چلے آ رہے تھے، اور جب یہ دونوں نیچے گرے تو لوگوں نے ابو تراب کو بھی چور سمجھ کے اٹھایا اور دونوں کو لے گئے کوتوالی جا کے کوتوال نے ان کو 70 کوڑے لگائے چوری کے الزام میں۔ جب کوڑے لگا چکا تو اس کو پتا چلا یہ تو ابو تراب ہے۔ اس کے بعد معذرت کی اور گھر لے کر گیا، اور گھر لے جا کے روٹی اور سالن عقیدتاً پیش کیا کہ حضرت یہ آپ تناول فرمائیے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ جب آپ نے سالن کو اپنے سامنے دیکھا تو کہا کہ اپنے نفس کے جو حصار تھے ان میں سے نکلنے کے لیے مجھے 70 کوڑے کھانے پڑے۔ خواتین حضرات، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوم جو ہے، فرد سے لے کے قوم تک اور قوم سے لے کے امت تک، ہم اپنے نفس کے حصار سے کب نکلیں گے؟ اگر کسی بھی ملک میں، ابھی دیکھیے ایک فرانس کے اندر جو ہنگامہ ہوا ہے، انہوں نے پوری کانسٹیٹیوشنل چینجز لے آئیں گے وہ ٹیررزم کے خلاف، لیکن ہمارے ہاں مدارس اور مساجد یہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے علماء اور خطیب جو ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں ہمارے بچے انہی کے ہاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر غور کیجئے کہ کتنی بڑی تبدیلی چاہیے اس ملک میں۔ مجھے اس سارے واقعے میں جو سب سے بڑا دکھ اور غم ہے، اور میں چاہوں گا کل تو نہیں، کل کے جمعے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے موسیقی کے اوپر بات کریں گے، اپنے بہت سے علماء سے اس پہ رائے لیں گے، لیکن اس سے اگلے جمعے کیونکہ جو ملزم ہے مجھے یقین ہے کہ وہ مجرم قرار پا چکا ہوگا، تب آپ کو فالو اپ انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا یہ دوں۔ مجھے اس بات کا شدید غم اور دکھ ہے کہ وہاں پہ لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہنگامہ ہوا ہے اس پہ ہم کیا کریں گے، ہمارے علماء کا کیا رول ہوگا، ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ہمیں رد عمل کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ سب لوگوں نے ایک بات پوچھی، اور وہ یہ تھی کہ کیا ہمارا جمعہ جو ہے وہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ جمعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا کہ سب نمازیوں کو پتا تھا کہ اوپر 6.5 سال کے بچے کی لاش لٹک رہی ہے، نیچے سارے نمازی جو ہیں وہ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، اس کے بعد اجتماعی دعا کر رہے تھے۔ کسی کے دل کو کھٹک تک نہیں ہوئی کہ ہم اجتماعی دعائیں جو مانگ رہے ہیں، وہ جو بچہ اوپر لٹک رہا ہے نیم برہنہ مرا ہوا، اس کے ماں باپ جو ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم نمازوں کو قائم ضرور کریں، لیکن اگر نماز قائم ہوئی اور آپ کے تعلق اور دل اور رشتے معاشرے میں قائم نہ ہوئے تو یقین کیجئے پھر اللہ کی سنت قائم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جو حساب لینا ہے وہ آپ کے کردار کا لینا ہے۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں، اس بات کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں سید طاہر حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی طاہر، السلام علیکم بیٹا۔ جی، میں نے پی آئی اے انجینئرنگ کو 61 میں جوائن کیا۔ 50 سال اپنی سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ انجینئرنگ مینٹیننس میں شارٹیج کی وجہ سے ایک نیا اسکول انجینئرنگ ٹریننگ مینٹیننس انجینئرنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولا۔ یہ جو لاہور ایئرپورٹ کے باہر ہے؟ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جو چھوٹا سا جہاز نظر آتا ہے آپ کو باہر کھڑا ہوا، اس کو میں نے شروع کیا 2010 سے، اور میں اس سے کئی 50 سے زیادہ لڑکے ٹرین کر چکا ہوں، جن میں سے کافی زیادہ لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ سروس کر رہے ہیں، اور 30,000 سے 85,000 روپے تک تنخواہ لے رہے ہیں ود ان دس 4 years ٹائم۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن میرے مخالفین اتنے زیادہ یہاں تیار ہو گئے جنہوں نے مجھے۔ آپ کے مخالفین شاہ صاحب کہاں تیار ہو گئے؟ یہاں پہ ہی اسی جگہ پہ انڈیجینس کے میرے لاہور میں نہ یہ جاری رکھ سکوں اپنا کام۔ کیوں؟ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ پی آئی اے کے ٹیکنیشینز پیدا کریں؟ پی آئی اے میرا مطلب ایویشن کے آپ ٹیکنیشینز پیدا کریں، اچھا نہیں لگتا؟ میرا خیال ہے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ لاہور سے تیار ہو جائیں لوگ زیادہ۔
اچھا طاہر، پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر نا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے نہیں، اس سے اگلے جمعے میں اس بات پہ ضرور ٹیک کرنا چاہوں گا. اس بات پہ مجھے اس بات کا بھی بڑا غم ہے کہ ہمارا جو طیارہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، یہ 1000، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر 1000 کلومیٹر ویسٹ کی طرف یعنی کہ سعودی عرب کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کا کرایہ زیادہ ہے، اور اگر یہ 1000 مغرب کی طرف مشرق کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کا کرایہ جو ہے یہ کم ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عمرہ اور حج کا ٹکٹ زیادہ ہو اور بینکاک اور تھائی لینڈ کا ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ سفر؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سفر کی بنیاد ایک ہو، مائلج ایک ہو، پھر یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ یہاں پہ اس ملک میں اگر آپ ٹیکنیشینز پیدا کر رہے ہیں تو ٹیکنیشینز ہمیں چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے ٹیکنیشینز باہر سے پڑھ کے. اگر کوئی اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو میرے خیال میں بالغ حکام جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، لیکن ان حکام نے سوچنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں، کیونکہ طاہر شاہ صاحب آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ایڈوائزر ہیں ہمارے پی ایم صاحب کے، شجاعت عظیم صاحب، وہ خود کس طرح کے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، ادب سے صرف درخواست کر سکتا ہوں، آپ سے عرض کروں گا کہ اس کام کو جاری رکھنا اور اپنے زندگی کا کوئی آنے والا لمحہ 3 چیزوں سے خالی نہ رکھنا. ایک سورہ اخلاص ہر وقت پڑھنا، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھنا، یہ آپ کو ڈپریشن سے دور لے کے جائے گا. اور تیسری چیز، یا ولی یا نصیر، یہ نروز کی طاقت دے گا. آپ بھی ڈٹے رہو، اللہ کامیابی دے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم بھی ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے اس پہ میں ضرور ٹیک کروں گا کہ ہمارے ہاں عمرہ مہنگا اور ہندوستان کے اندر عمرہ سستا، حج سستا. یہ کیسا ملک ہے؟ اس کے حکمران کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو آسانیاں دینے کی بجائے لوگوں کو تکلیفیں کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ یاسین ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم یاسین. وعلیکم السلام سر. جناب علی. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں سر. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بے روزگار ہوں. آپ کیا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کا. تو ابھی کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ بتاؤ. میری تعلیم ہے اور میں نے بہت سی جگہوں پہ اپلائی کیا، لیکن جب انٹرویو ہو جاتا اس کے بعد کال لیٹر نہیں آتا. تو تم کاروبار کیوں نہیں کرتے یہ بتاؤ مجھے. سر پولیس میں بھی دی، وابطہ میں، کافی جگہوں پر میں نے اپلائی کیا، لیکن اینڈ میں مجھے جاب نہیں ملتی. نہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے، کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ سر میں ویسے بیسیکلی یعنی کہ اتنا روپے پیسے نہیں ہے کہ جو کاروبار چلا سکوں اپنا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا یار رزق. دیکھو یہ نوکری والا جو سلسلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تمہیں مل جائے. مجھے اس میں بڑا شک ہے کہ یہ نوکری کی طرف کوئی رجحان جائے گا، مجھے اس پہ بڑا شک ہے. لیکن پھر میں تمہیں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت کے اندر رزق جہاں سے کمانا ہو وہاں رشوت دے کے نوکری لینا جو ہے نا، یہ عین حرام سمجھتا ہوں میں اس کو. میں اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن رزق کی جگہ پہ آپ کو 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں آپ کو کام کی طرف جانا چاہیے، آپ کو دکان کی طرف جانا چاہیے، آپ کو سعودی عرب اور باہر کی طرف جانا چاہیے. دونوں جگہوں پہ روٹیاں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چھابے کے اندر بہت زیادہ ہوں گی. لیکن 3 چیزیں پڑھو. ایک تو یا ذل جلال والاکرام، یہ ضرور پڑھو، اللہ تمہیں بہت رزق دے گا. دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ پڑھ کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہماری ماں سیدہ عائشہ کی حدیث ہے اس کے اوپر. اور تیسری چیز ہمیشہ پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. میرے خیال میں آپ کو ان نوکری اور اپلیکیشنوں کو چھوڑ کے آپ کو کاروبار کی طرف، چاہے چھوٹا سا کاروبار ہو، فٹ پاتھ پہ ایک تھڑا لگا لو گے، اللہ وہاں بھی تمہیں بہت رزق دے گا. یہاں میرے خیال میں تم ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہو جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے. عمران ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام بلال صاحب، میں عمران بات کر رہا ہوں. جناب علی لاہور سے بات کر رہے ہو نا؟ جی ڈیفینس سے. جناب حکم فرمائیے. لاہور میں ہی ہے نا ڈیفینس یار. ہاں جی بلال صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے شمائلہ سے، ہماری زندگی کیسی رہے گی اور کون سا کام کروں جو میرے لیے بہتر رہے گا؟ یہ سوال تمہیں شمائلہ سے نہیں پوچھنا چاہیے. نہیں سر، آپ سے. عمران دیکھو، تم بہت اچھے انسان ہو. پہلی بات ہے تم کام کرنا کیا چاہتے ہو؟ سر نوکری بہتر رہے گی یا اپنا کاروبار؟ عمران تم اپنے مزاج میں کاروباری ہو، نوکری نہیں تم کر سکتے. تم کسی کی سبارڈینیشن نہیں لے سکتے سوائے بیوی کی سبارڈینیشن تمہیں لینی پڑے گی. یہ جو معاملہ ہے نا، یہاں پہ سبارڈینیشن صرف نوکری صرف بیوی کی کرو. میرے خیال میں تمہیں جاب نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں 2 چیزیں کرنی چاہیے. یا تو تمہیں باہر جانا چاہیے اور مڈل ایسٹ میں، دبئی میں نہیں جانا، مسقط میں جانا، سعودی عرب میں جانا، انگلینڈ میں جانا، آسٹریلیا میں جانا. لیکن اگر یہ نہیں کرنا تو پھر تم یہاں پہ کاروبار کرو. بزنس میں اور مارکیٹنگ میں تم ایکسلنس میں جاؤ گے عمران. مارکیٹنگ تمہارا جو ہے نا یہ الٹا ہاتھ ہے.
اس طرف اپنی طاقت کی طرف جاؤ. جاب میں جانا میں تمہیں ریکمینڈ نہیں کروں گا انلیس کہ تم جانا چاہو. لڑکی شمائلہ بہت اچھی بچی ہے لیکن مزاج میں ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہوگی, اس لیے لیکن تم بھی رومانٹک آدمی ہو, تم ڈیمانڈنگ پوری کرو گے باتیں انشاءاللہ تعالی. 3 چیزیں پڑھتے رہو اور بیوی سے بھی کہنا کہ وہ پڑھتی رہے. ایک تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, دوسرا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ یا ولی یا نصیر, یہ تمہاری طاقت ہے اور یہ تمہارا رزق ہے, اور تیسری چیز پڑھنا سورہ اخلاص. یہ تینوں پڑھتے رہو, یقین کرو اللہ تمہیں کاروبار میں بہت کامیابی دے گا. عائشہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عائشہ. ہیلو السلام علیکم بھائی, میں پشاور سے بات کر رہی ہوں, میرا نام عائشہ ہے. جی جی. میرا شادی کا مسئلہ ہے, 1979 ڈیٹ آف برتھ ہے, 79 کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا. مناسب سے کیا مراد ہے عائشہ بیٹا؟ بس کچھ گھریلو حالات بھی ایسے ہیں کہ کچھ بتا نہیں سکتی. والدہ صاحبہ مطلب اس ایج میں کہ مجھے کوئی ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو ان کو بھی لوگ آفٹر کر سکے. عائشہ دیکھو یہ ساری چیز دو چیزیں, اس لیے میں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مناسب رشتہ نہیں آتا, یہ مناسب سے مراد ہے آپ کی کسٹم میڈ آئے. کسٹم میڈ رشتہ کیسے آئے گا تم خود سوچو. اگر تم جن حالات میں تم اس وقت زندگی گزار رہی ہو نا, ان حالات میں اجر اور ثواب تمہیں بہت ہے, یہ بات اس پہ دو رائے نہیں ہے. جتنی تم محنت کر رہی ہو یہ اس پہ اجر اور ثواب تمہیں بہت ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ کوئی آدمی تم سے شادی کرے اور تمہارے اسی کام میں شامل بھی ہوگا, یہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے مرد اس دنیا میں ہوں, لیکن مجھے اپنے تجربے میں ایسے مرد اس دنیا میں نہیں نظر آتے. میں بہت دعا گو ہوں, تم بہت اچھی بچی ہو, تمہیں میں ایک مشورہ دوں گا, اپنی کسی بھی خواہش کی خاطر میں تمہیں ایک والد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, کوئی غلط قدم مت اٹھانا. جن حالات میں ہو انہی میں بیٹھ کے رہنا, لیکن یہ 3 چیزیں پڑھتی رہو. یہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا, جم کے پاؤں جما کے بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی خود نکال دے گا. ایک تو یا ولی یا والی بہت زیادہ پڑھو, یا ولی یا والی. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 3 چیزیں پڑھتی رہو عائشہ, اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا کرے گا. میں بہت دعا گو ہوں, اور جو کام تم کر رہی ہو, جو خدمت تم کر رہی ہو, اس کا اجر تمہیں سوائے خدا کے اور کون دے سکتا ہے. اللہ اسی اجر کے صدقے میں انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بہت آسانیاں لائے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ کی کالز اور آپ کے سوال اور جواب جو ہیں انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ایک معاملے کو ذرا غور کیجئے کہ ہم جب حضرت عمر خطاب کی مثالیں دیتے ہیں تو اس کو ذرا ایک طرف سے دیکھیے. مثال میں بعد میں دیتا ہوں کہ لاش جو ہے وہ لٹک رہی ہو اور سب کو پتہ ہو, اور میں 2 لوگوں کی ذہنیت نہیں سمجھ سکتا. ایک ان امام صاحب کی جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے میرا خطبہ سنیں گے, خطبے میں ایسی کیا بات ہے کہ لاش نہیں اٹھائی جا سکتی. اور میں ان لوگوں کی ذہنیت بھی آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک بچہ اوپر مرا ہوا لٹک رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ کا یا تو دل مردہ ہو چکا ہوا ہے یا آپ کی دعاؤں میں پھر اثر ختم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ دعائیں کیسے آپ مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کسی کا بچہ لٹکا ہوا ہے. نارمل یہ ہے کہ اگر میرا بچہ 3 سال کا ہے تو مجھے ہر 3 سال کے بچے میں اپنا ہی بچہ جو ہے وہ نظر آئے گا. حضرت عمر خطاب کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اس سے چھوٹا سا. حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ امیر تھے, اور ایک زمانہ تھا کہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی. آندھی اتنی تیز اور سخت تھی کہ ریت کے ساتھ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضرت عثمان جو ہیں وہ رضی اللہ, وہ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ باہر جو ہے ان کے گھر کے باہر ایک آدمی جو ہے وہ کپڑا لپیٹے منہ کے اوپر, اور کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کیونکہ ریت بہت زیادہ تھی, اور دیوانہ وار جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کون ہے, آپ نے اس کو جا کے پکڑا اور پوچھا اس کو جا کے کون ہو. تو انہوں نے اپنے کپڑے میں سے آواز دی کہ عثمان میں عمر ہوں. تو کہا حضرت عمر سے خطاب سے کہ عمر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس آندھی کے ساتھ رسی توڑا کے ایک اونٹ بھاگ آیا ہے تو میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ نے کہا اللہ کے بندے, اللہ کے ولی, امیر المومنین, آپ واپس جائیے, یہ کام کسی غلام کو دے دیجئے. حضرت عمر خطاب خدا کی قسم قربان جائیے, یہ جملہ ہے جو آپ کا ایمان ہونا چاہیے تھا, یہ جملہ ہے جو منبر ہونا چاہیے, یہ جملہ ہے جو خطیب ہونا چاہیے, یہ جملہ ہے جو مفتی ہونا چاہیے, یہ جملہ ہے جو آپ کی امامت کے قابل ہے.
حضرت عمر خطاب کہتے ہیں عثمان غنی سے، عثمان عمر سے بڑا اللہ کا غلام اور کون ہوگا؟ میں نے جب سے ایک غلامی لی ہے میں غلاموں کے ہی کام کرتا ہوں، جب یہ غلامی آپ لیں گے تو آپ کے دل اللہ نرم کرے گا۔ ہمارے ویڈیو کالرز جو ہیں کراچی سے پشاور تک جہاں بھی ہوں، آپ اپنے نمبر ہمارے پیج سے جا کے لے سکتے ہیں اور آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں آپ کے پاس بھی جائیں گے، آپ کو اسٹوڈیو بھی بلا سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام شکل نہ دکھانا چاہیں، آپ کی 100% پریویسی ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہہ دوں جو ہمارے بہن بھائی یہاں کہتے ہیں کہ ہم کال آن ایئر نہیں کرنا چاہتے، بھائی آپ اپنا صرف مسئلہ بتائیے، آپ اپنا نام خاندان، اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، مت بتائیے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور ادب سے بات کروں گا کہ جب آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے، چاہے وہ عمر اسلم کا ہو یا کسی کا بھی ہو، اور اگر وہ فون نہ اٹھا رہے ہوں تو میری بہنوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کال کر کے یہ تنگ کریں رات کو یا دن کو کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا تو اب بتائیے میں کیا کروں، تو میں آپ کی جگہ سے فون ہی کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کے واسطے اپنی گزارش کے لیے خدا کے ہاں بھی آپ کو آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو لائن میں کھڑا ہونا نہیں آتا تو خدا آپ کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ مزاجوں کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے پہلے ویڈیو کالر کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میرا نام نعمان ہے اور میری مدر کا نام کشور ہے۔ آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں آگے اپنے فیوچر میں کیا کروں، میرے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے، جاب یا میرا کوئی بزنس؟ اگر کوئی بزنس بہتر ہے تو کون سا بزنس کروں، لیکن سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ میری ہیلپ کر دیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم نے انومان، تم محنتی بچے ہو بہت زیادہ، تم نے اپنی والدہ کے مشوروں سے اپنے آپ کو دور رکھنے۔ پہلی بات تو یہ کہ اماں کے مشورے جو ہے نا وہ 180 ڈگری پہ ہر طرف کے ہیں۔ اپنے دماغ سے سوچو۔ ایک بات میرا تمہیں مشورہ ہوگا سب سے زیادہ کہ تم مڈل ایسٹ کی طرف کہیں چلے جاؤ، تم دبئی میں جاؤ، مسقط میں جاؤ، سعودی عرب میں جاؤ، جہاں چاہو۔ مڈل ایسٹ تمہارے لیے بہت زیادہ رسک لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں نوکری کرنے کا تمہارے اندر نمان ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، کیونکہ جس نے تم نے نوکری شروع کی نا اس دن سے تم میری طرح ساری زندگی پھر کڑ کڑ کے گزارو گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ یہ مت کرنا۔ میری گزارش تمہیں یہ ہے کہ یہاں پہ کاروبار کرو۔ پیسے نہیں ہیں یہ ایشو نہیں ہوتا، کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو نیت چاہیے، اور نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، وسائل تو اللہ نے دینے ہیں، یا یہاں پہ کاروبار کرو یا باہر جاؤ۔ اور 3 چیزیں پڑھتے رہو۔ ایک تو پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے نا، یہ تم نے 3 مہینے ضرور پڑھنا ہے کم از کم، اور ایک ہی وقت کو پابند کر لو اپنے لیے کہ مغرب عشاء کوئی بھی وقت اپنے لیے پابند کر لو، اور اس کو اس وقت پڑھا کرو۔ کم از کم 5 تسبیحاں ضرور پڑھو اس کی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور یا ذل جلال والاکرام پڑھو۔ اللہ تمہیں یہاں بھی رزق دے گا، اور اگر باہر کی آپشن آئے تو پھر ضرور جانا باہر۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر میرے ایک تو گردے سے پیک نہیں ختم ہو رہی، اور دوسرا میرے کپڑے بھی نہیں خراب صحیح رہتے، جب بھی دیکھوں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دوائی بھی تو نہیں لے رہی، لی ہے دوائی بھی نہیں اثر کرتی میرے اوپر، تو چھاتی کے اوپر دباؤ پڑ جاتا ہے، 20-25 منٹ تک سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جسم اس طرح جیسے کسی نے باندھا ہو، پتہ نہیں کسی چیز کے ساتھ باندھا ہو، اس طرح جسم بہت وزنی رہتا ہے میرا، اور ہر روز عصر کے بعد دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، رات 9-10 بجے تک میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں میں۔ تو ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک بار رسپانس دیجیے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اگر تمہارے سمٹمز ہیں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے خوف اور ڈر بھی آ رہا ہے، لیکن یہ شام کا جو بخار ہے نا اور یہ ٹھیک ہو، یہ نمونیا کا ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر تم ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو، ڈاکٹر میری طرح کا ہی نالائق ہے، تو پھر میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں پرابلمز جو تمہارے پاس ہیں، کڈنی کا بھی اور چیسٹ کا بھی انفیکشن ہے، یہ دونوں کیوربل ہیں اور بہت جلد کیوربل ہیں۔ لیکن اگر تم محلے کے ڈاکٹر سے جاؤ گے جو وہ دوائی دے گا جو پوڑی میں بند کر کے دے گا اور دوائی کا نام نہیں لکھے گا، تو پھر یہ ذرا مشکل کام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آیت کریمہ ہر وقت پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہر وقت پڑھو۔ ایک دوسرا پڑھو یا ولی یا نصیر ہر وقت،
اور تیسرا پڑھو سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو جب پڑھ رہے ہو تو اپنے جسم پہ ہاتھ رکھا کرو, سینے پہ, جہاں بھی ہاتھ چاہو رکھو. یہ دونوں بیماریاں کیوریبل ہیں, لیکن میرے خیال میں تم نے اپنا راستہ جو ہے وہ اچھا اختیار نہیں کیا. تینوں چیزیں پڑھو اور اچھے طبیب کے پاس جانا ہے. یہ کیوریبل ہیں, اگلے 6 مہینے تک یہ کیور ہو سکتی ہیں. واک ضرور کرنا, سردی سے بچاؤ, اللہ تمہیں آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالی. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال انکل, مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے. میرے بھائی کا نام ہے شاہد اور میری امی کا نام ہے ارشاد بیگم. اس کی 8 سال ہو گئے ہیں اس کی ڈیورس کو. ابھی تک اس کی شادی کا کہیں کوئی سلسلہ نہیں جڑ سکا, نہ ہی کوئی رشتہ آتا ہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی رستہ بنتا ہے. اب والدہ بہت پریشان ہے, وہ کہتی ہیں اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے. اس کے لیے کچھ حل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں یا دیکھ کے بتائیں کہ کیا بندش ہے, کیوں اس کی شادی نہیں ہو رہی ابھی تک. پہلی بات تو یہ میری پیاری بہن کہ اللہ تعالیٰ تم جیسی بہنیں ہر بھائی کو دے, لیکن تم میری جو ایک عادت ہے نا کہ یہ بتائیں کہ بندش ہے کہ نہیں. بندشیں کرنے والا صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی, اور اللہ نے اگر بندش کی ہو تو پھر اس کو کھولنے والا صرف اللہ ہی ہو سکتا, اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان معاملات میں جب تک اپنے آپ کو ڈالے رہو گے پھر اللہ کی رحمت اترتی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جو جادو ٹونے کے ہیں, اور یہ قطعی طور پہ میں ان کو نامعقول نہیں, میں ان کو حرام کی حد تک سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ کسی نے ہمارا کام باندھ تو نہیں دیا. کوئی کام کھول سکتا اور باندھ سکتا ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ شاہد کی شادی کو آپ روک ہی نہیں سکتے. شاہد کی شادی ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن یہ شادی جو ہے یہ ایک لیٹ ایج میں ہے. پہلی شادی ڈیورسڈ ہے, لیکن اس کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ بھی بڑا تلخ ہے. اس کو اپنے تجربے سے گزرنے دو, جلدی مت کرنا, لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑا سا ویٹ کرو. شاہد کو کرو کہ یا سلام یا اللہ, ایک اپنے غصے کے لیے, کیونکہ شاہد کے غصے کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, یا سلام یا اللہ. دوسرا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا پڑھے سورہ اخلاص. اللہ اس کو رزق بھی دے گا اور اللہ اس کی شادی بھی کرے گا. شادی اس کا ایشو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن لیٹ میرج ہے اس کی. صبا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام. انکل جی میں نے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کو 12 سال ہو گئے ہیں. کن کو 12 سال ہو گئے؟ میرے پاپا کو. جی بیٹا. سعودیہ میں گئے ہوئے, لیکن ان کا کوئی اچھا سیٹل نہیں ہے. کہاں ہیں آپ کے ابو بیٹا؟ سعودیہ میں ہوتے ہیں. کیا نام ابا کا بتایا آپ نے؟ ظفر خان. ظفر خان. جی. کیا سیٹلمنٹ نہیں ہے ان کی؟ سعودی عرب میں سیٹلمنٹ ہوگی اس کی انشاءاللہ تعالی. وہ ان کی اچھی پے نہیں ہے, 12 سال ہو گئے ہیں, اب وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. نہیں, ابا کو کہنا, ظفر کو کہنا بالکل واپس نہیں آنا. اچھی بری پے کی بات نہیں ہے. دیکھو رزق جو ہے نا اس کو کبھی نہیں ٹھکراتے, پہلی بات. دوسری بات, ظفر کو وہیں رکھنا. تیسری بات, پاکستان میں آ کے ظفر جو ہے وہ بالکل خراب کرے گا اپنے آپ کو, پھر سوچے گا کہ میں باہر کیسے جاؤں. یہ مت کرے. ابا کو ادب کے ساتھ میری طرف سے تم نے درخواست کرنی ہے ہاتھ باندھ کے کہ ظفر صاحب آپ وہیں تشریف رکھیے, اللہ آپ کے رزق میں زیادہ برکت کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ کہ اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے, یہ ان کے لیے یہ نخرے جو ہے نا یہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ جو دیتا ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کم مل رہا ہے. اللہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ظفر سے کہیے وہیں رہے. ایک یا ولی یا نصیر ظفر سے کہیے ضرور پڑھے. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھے. تیسرا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. جس جگہ پر ہیں پردے کو پکڑیں کعبے کے اور اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دیں, یہ ناممکن ہے. مانگنے کے لیے جھولیاں پھیلانا سیکھنا چاہیے. ظفر کو کہیے وہیں رہے, اللہ ثانیہ فرمائے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کی ای میلز بھی اور آپ کی کالز جو ہیں دونوں کو اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میری خواہش بھی ہے اور خواہش سے زیادہ میں دعا گو بھی ہوں, اور یہ خواہش بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہے, اور یہ دعا گو بھی میں تب سے ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پشاور کا واقعہ ہوا تھا, ساری قوم اکٹھی ہو گئی, ایک پیج پہ ہو گئی, سیاستدان بھی تقریباً ایک جگہ پر ہو گئے, لیکن مذہبی رہنما جو ہیں وہ اپنی 1.5 اینٹ والی چیز جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے. میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ آخر ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, مذہبی ذہن اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جس مسجد میں یہ
واقعہ گرین ٹاؤن کے اندر ہوا، علماء کرام کی ایک کمیٹی جانی چاہیے تھی اور وہاں پہ لوگوں کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد یہ طریقہ کار ہوگا یہاں کو امام رکھنے کا، یہ طریقہ کار ہوگا خطیب کا، یہ آدمی جو ہے جس نے لاش کے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے باہر نکلے گا، یہ خطیب آئندہ نہیں ہوگا، یہ امام نہیں ہوگا۔ ممبر کے اوپر خود وہاں پہ وہ لوگ جن کی بھی وہ مسجد ہے وہ خود وہاں پہ بیٹھ کے 4 مہینے خطبہ دیتے اور لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتے۔ آخر ہمارے یہ چھوٹے سے لے کے اسمبلیوں تک کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھے ہو کے قوم اور کامن مین کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ چلنے کی عادت کیوں نہیں ہے؟ اس سے میں نتیجہ عکس کر رہا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ میرا نتیجہ بالکل غلط ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ مذہبی لوگ، مذہبی ذہن جو ہیں، یہ عام آدمی کے مسائل کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اپنے مسائل اور اپنی دنیا ہے، اور عام آدمی کے اپنے مسائل اور اپنی دنیا ہے۔ یہ جب تک رابطہ نہیں بنے گا تب تک امیر المومنین کی مثال دینا جو ہے وہ بالکل بیکار ہوگا۔ آپ اس پہ مجھے رائے بھی ضرور دیجیے گا، اپنے فیس بک پہ جا کے ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے ذہنی لوگ جو ہیں، مذہبی ذہن کے جو لوگ ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے کیسے ہوں۔ ان کو کیا کہا جائے؟ ان سے کہا جائے اگر یہ کہ جناب اکٹھے ہو جائیے، یہ چھوڑ دیں، یہ کہہ کہ تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن کچھ ایسا حل بتائیے کہ ان سے کہا جائے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، یا آپ اس طرف یا آپ اس طرف۔ اب دیکھیے کہ کون کون اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر دل نہیں جوڑے جا سکتے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کیا خوبصورت بات میری ماں نے کر دی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کو بتایا، اور میری ماں نے پوچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے والد کے کہنے میں پوچھا تھا کہ پوچھو کہ محمد کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پر تو کیا بات تھی؟ جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک جملہ جو ہے وہ ابو بکر کو بتا دیں تاکہ ابو بکر وہ سینے میں لے کے دفن ہو جائے مٹی کے اندر۔ تو میرے رسول نے بتایا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ اللہ نے کہا محمد سے، کب کہا؟ جب سدرۃ المنتہا سے بات آگے جا چکی تھی۔ ایک جملہ کہا میرے اللہ نے میرے محمد کو کہ محمد میں اس کا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حساب ہی نہیں لوں گا اس دنیا میں۔ اب یہاں پہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد ہے، نہ ممبر ہے، نہ خطیب ہے، نہ کوئی اور ایک جملہ جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے۔ اللہ نے اس کا حساب نہیں لینا۔ ہم دل جوڑنے والے مذہبی ذہن کیوں نہیں ہیں؟ میری یہ دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ ہمارے ایک لکھنے والے ہیں سلمان احمد، کہہ کے معاملات جو حالات ہیں، مالی حالات یہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے میری منگنی ہو چکی ہے، شادی نہیں کر رہا، جب تک حالات اچھے نہیں ہوں گے شادی نہیں کروں گا۔ سلمان احمد، میں انتہائی اس بات کو نکما سمجھتا ہوں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کی جائے۔ ارے بھیا سلمان احمد، تمہارا مقدر کھلنا ہی شادی کے بعد ہے، شادی کرے گا تو وہ اپنا مقدر لے کر آئے گی نا، اور رزق جو ہے وہ اس کے مقدر کا ہوگا۔ تو تو اس معاملے میں سادہ سی شادی کر، نکاح کر، 2 بول پڑھا، جو مسجد میں کام ہوتا ہے وہ کر، گھر لے کر بیوی کو آ، اور پھر دیکھ مقدر کیسے کھلتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث، 2 اور 3 سورہ اخلاص، یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو۔ اینڈ آئی ٹیل یو، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو شادی کریں گے، یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پیسوں کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آنے والی نیک بخت ہے اس نے اپنا مال لے کر آنا ہے۔ فرخندہ ہے شکارپور سے، کہتی ہیں میری جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں اب گھر والے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے انکار بھی کی ہے پر لڑکے والے مان نہیں رہے، کو وظیفہ بتا دیں کہ سسرال والے خود انکار کر دیں۔ فرحانہ شکارپور، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یقین کرو اگر مجھے علم بھی ہوتا تو میں تمہارے سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں کسی کو ایسا مشورہ دوں جس سے تعلق ٹوٹ جائے، خدا کی ولی میں تو ہاتھ باندھ کے فرحانہ تم سے معافی مانگوں گا۔ اس طرح کی بات تم کیوں کرتی ہو کہ وظیفہ دے دیں تاکہ وہ رشتے ٹوٹ جائیں؟ رشتے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، رشتے توڑنے کی کیسے بات ہو سکتی ہے؟ میری ایک بچی ہے ہیرا، کہتی ہیں کہ جناب جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام سعد ہے اور اس کی والدہ کا نام آسیہ ہے، اور دوسرا رشتہ خرم ہے۔ میرے خیال میں سعد کا رشتہ زیادہ بہتر ہوگا ہیرا، لیکن اگر اس کے اندر مسائل آ رہے ہوں ہیرا تو آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے آپ نے بہت زیادہ، ایک یا ولی یا نصیر پڑھنا ہے کیونکہ تمہارا نرو کنٹرول اس میں بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تینوں چیزیں پڑھتی رہو، اور میرے خیال میں پہلا والا رشتہ جو ہے بہتر ہے۔ دونوں اچھے بچے ہیں لیکن پہلا رشتہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں تمہاری مجھے علم ہے، دلچسپی بھی ہے، یہ اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔
नादिया महमूद है, शादी नहीं हो रही, कोई बंदिश है। अरे भाई, वालदा का नाम आपकी नरगिस है, सारा वक्त आपकी वालदा आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठी हुई हैं, बंदिश नहीं हो सकती। नादिया, अलिफ के नाम से तुमने शादी नहीं करनी, बाकी शादी सारी ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐन के नाम से तुम्हारा रिश्ता ज़रूर आएगा। एक तुमने या रहमान या रहीम या करीम पढ़ना है, एक या वली या वाली पढ़ना है, एक ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें पढ़ो और यकीन करो कि इस साल इंशाअल्लाह ताला आसानी अल्लाह ज़रूर कर देगा। अपने कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? अच्छा, मैं मोहम्मद अली, कराची से। जी मोहम्मद अली, हुक्म फरमाइए। अच्छा, मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने वो सुना, अपने जो कह रहे थे कि जो उम्रा महंगा है सस्ता है ना, तो मैं उस तो बात में जाता हूँ और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जो रेलवे का टिकट लेते हैं ना, उनके वो तो बात की बात है, ठीक है। जो गरीब आदमी रेलवे का टिकट लेते हैं, अगर वो टिकट खो जाए या अल्लाह ने आपके घर में आग लग जाए या अगर डकैती हो जाए या कुछ भी हो जाए, वट एवर, ठीक है, आप FIR लिखवा के रिक्वेस्ट दे के उसका डुप्लीकेट टिकट हासिल नहीं कर सकते। आज मैंने एक औरत को, बेचारी को रोड स्टेशन के ऊपर जलील होते हुए देखा इसी टिकट के चक्कर में, कि उसका टिकट खो गया था, उसका पर्स छीन गया था। तो उन्होंने कहा भी आपकी सीट भी है, सब चीजें हैं, बुकिंग आपके नाम पे, NIC कार्ड है, सब चीजें, बट आपको टिकट दूसरा लेना पड़ेगा। यार लगता नहीं है कि हम कुछ ऐसे मरीख के साथ रह रहे हैं, मरीखी मखलूक के साथ रह रहे हैं जिनके अंदर ना दिल है ना दिमाग। ये समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल आपकी बात बड़ी अच्छी है लेकिन इस क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपसे और बात नहीं कर सकता। लेकिन अली, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कैसे मुमकिन है ये बात कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान के लिए एक कदम आगे ना चल सके। अगर नहीं तो फिर इमाम अबू हनीफा की इस बात को याद रखिएगा कि इमाम अबू हनीफा के पास एक आदमी आया, उसने कहा जनाब मेरी कोई चीज़ खो गई है तो मुझे बताइए क्या करूं। उन्होंने कहा सारी रात नफल पढ़ना तो वो चीज़ मिल जाएगी। याद नहीं आ रहा था कि कहाँ रखी है, तो आप खड़े हो गए रात को नफल पढ़ने के लिए। जब उसने 10-20 नफल पढ़े तो उसको याद आ गया चीज़ कहाँ रखी थी, वहाँ से जाके चीज़ उठाई और आगे सो गया। सुबह इमाम अबू हनीफा को आके बताया। इमाम अबू हनीफा कहते हैं मुझे इस बात का यकीन था कि शैतान तुझे सारी रात नफल नहीं पढ़ने देगा, इसलिए तुझे याद दिला दिया। ख़वातीन हज़रात, क्या हमने शैतानों का ही इंतजार करना है कि वही हमें आके याद दिलाए? अदब के साथ कह रहा हूं, अदब के साथ कह रहा हूं, खुदा के वास्ते अगर किसी का दिल और नरम नहीं हो सकता तो मजहबी जहन और हाकिमों का दिल जो है ये गुदाज जरूर होना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।